السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان کی اس آخری کڑی میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے بھی میں آپ کے درمیان حاضر ہو سکتا تھا، لیکن وجہ یہ تھی میری طبیعت ذرا ناساز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کے درمیان میں حاضر نہ ہو سکا۔ الحمدللہ بھی طبیعت میری ٹھیک ہے۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس گروپ کے ذریعے میں آپ کے درمیان لائیو ہوا ہوں، اور میرا آج کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، ماہ رمضان سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا۔ رمضان کا مہینہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، ایک دن بچے ہوئے ابھی ہمارے پاس۔ سعودی عرب میں آج ہے، تو ہندوستان میں کل ایک اور دن ہے، نہیں تو اگر چاند دکھ گیا تو کل یہاں بھی عید ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو 30 دن 29 دن ہم نے گزارا رمضان کے اس مہینے میں، ماہ رمضان کے ان ایام میں، تو اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو پایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا الحمدللہ، اس رمضان کے میں ہم نے تلاوت قرآن کی الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، لیکن اس رمضان کے مہینے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو آپ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گا۔ ایک تو رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے، قسمت والے یہ مہینے پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ماہ رمضان کی تیاری صحابہ کرام، سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب عطا فرما۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے پہلے سے کمر کس لیا کرتے تھے، تیاریاں کیا کرتے تھے۔ رمضان کا یہ مہینہ اتنا ببرکت والا، اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ،
یہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ رتبہ ہے۔ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ، یہ مہینہ، یہ روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو، میں نے یہ مہینہ، میں نے یہ روزہ میرے لیے تم نے رکھا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ اتنا پاورفل، اللہ اتنا طاقتور، اللہ کائنات کا رب ہے، اللہ پوری کائنات کا رب ہے۔ ایک ہندوستان کا اگر بادشاہ ہے تو وہ ہمیں اور آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ وہ کیا دے سکتا ہے؟ ایک ملک کا چلانے والا بادشاہ کیا دے سکتا ہے؟ لیکن جو پوری کائنات کا رب ہو، جو پورے کائنات کا خالق ہو، جس کے قبضے قدرت میں خزانہ ہو، وہ رب کہتا میرے بندو میرے لیے تم روزہ رکھو، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اندازہ لگا سکتے ہو یہ رمضان کی فضیلت، یہ ماہ رمضان کی فضیلت، یہ میرے پیارے ساتھیوں، محترم ناظرین، ذرا غور کرو، اس رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ ملا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، خوف کھانا چاہیے، تقوی پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی شدت کی گرمی ہے، فریز کے اندر پھل فروٹ موجود ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن رب کا ڈر ہے، تقوی ہے، خوف ہے۔ اس رب کے ڈر کی وجہ سے ہم پانی کو گھونٹ کے اندر نہیں کر رہے ہیں، حلق کے اندر نہیں کر رہے ہیں، منہ کے اندر رکھتے تو ہیں لیکن اندر کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرا رب جان لے گا، اور اس روزہ توڑنے کی وجہ سے وہ میرا رب مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ غور کرو، اندازہ لگاؤ، یہ ڈر، یہ خوف اتنا ہے۔ ایک آدمی اپنے بیوی سے محبت کرتا، پیار کرتا ہے، لیکن وہی بیوی سامنے ہوتی ہے ماہ رمضان میں، وہ سامنے ہوتی ہے روزے کی حالت میں، خوبصورت سی بیوی ہے، لیکن اس بیوی سے وہ بندہ ملاقات ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ سے ڈر کر رہا ہے، وہ اللہ سے خوف کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں رمضان سے پہلا سبق یہی ملا، اے لوگو، تم جب رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، حلال چیزوں کو ترک کر سکتے ہو، پھل فروٹ کو ترک کر سکتے ہو، پانی کو ترک کر سکتے ہو، اپنے بیوی کو چھوڑ سکتے ہو، تو غیر مہینے میں 11 مہینے میں تم حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جب حلال چیزوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان میں، تو حرام چیزوں کو عام دنوں میں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ پہلا سبق یہ ملا، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ قرآن کی یہ آیت غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی آیت کے اوپر غور کریں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے مومنو، یہ روزہ ہم نے تمہارے پر فرض اس وجہ سے کیا تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا، پہلا سبق ڈر، خوف، تقوی، یہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور جس کے اندر پیدا نہیں ہوا ہو وہ رب سے دعا کرے اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر دے۔ جو آدمی ماہ رمضان میں بھی وہی کام کر رہا ہو، ماہ رمضان کے اندر وہی کام کر رہا ہو جو عام دنوں میں کرتا ہو، لیکن بھوکا رہتا ہو، امام کائنات فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ صرف بھوکا رہنے سے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ تم میرے لیے بھوکا رہو، اپنے زبان کے اوپر لگام دو، اپنی آنکھوں کے اوپر لگام دو، اپنے ہاتھ کے اوپر لگام دو، غلط چیزوں سے بچو، اس چیز کا بھی نام روزہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا، تقوی، خوف، اللہ کا ڈر، یہ ہمیں سبق ملا۔ اسی وجہ سے رمضان، ماہ رمضان جیسے ختم ہو، آپ عام دنوں میں بھی کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، آپ اس وقت بھی ڈرتے رہیں جیسا ڈر آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ پانی ہے پی نہیں رہے ہیں، کھانا ہے کھا نہیں رہے ہیں، پھل ہے کھا نہیں رہے ہیں، بیوی ہے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عام دنوں میں حرام چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہمیں سبق یہ ملا، اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملا؟ دوسرا سبق ہمیں ملا اس ماہ رمضان سے
صبر. یہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے. یہ رمضان ہمیں برداشت سکھاتا ہے, ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے. یہ روزہ ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بن کر کے رہنا ہے تو آپ کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے قرآن کی اس آیت کو اٹھاؤ, فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے میرے حبیب, میرے نیک بندوں کو بشارت سنا دو, ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کا ایک نام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت کریں. آپ کو کوئی گالی دے, آپ کو کوئی مارے, آپ سے کوئی غلط بات کرے, تو آپ ایسی حالت میں آپ کیا کہیں؟ حدیث کے اس الفاظ کو سنیں, اذا اصبح احدکم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فلیقل انی صائم انی صائم. حدیث کے الفاظ امام کائنات فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اگر کوئی تم کو گالی دے, حالت روزہ میں تم ہو اور کوئی تم کو گالی دے یا کوئی تمہیں مارے, فلیقل, تو کہہ دو, کیا کہہ دو؟ انی صائم انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. ماہ رمضان ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ کیا ہمیں سبق سکھا رہا ہے؟ محترم ناظرین غور کریں. آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, صبر پیدا کریں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے, سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر. اندازہ لگائے, ماہ رمضان ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے, ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صبر پیدا کرو, صبر کرنے کی صلاحیت پیدا کرو, صبر پیدا کرو. عام دنوں میں وہ تمہیں گالی دے, آپ اس کو گالی دے, آپ کو وہ مارے, وہ بھی مارے, لیکن قرآن کی آیت کے اوپر کبھی غور کریں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں, میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر چلتے ہیں لیکن اکڑ کر کے نہیں چلتے. جب زمین میں چلتے ہیں اور جاہل لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, جب ان کو کوئی گالی دے, جب ان کو کوئی برا بھلا کہے تو نیک بندے اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. قالوا سلاما, سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں. یہ صبر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. جس کے اندر صبر پیدا وہ یہ کام کرے گا. ورنہ آج کوئی گالی دے, ایک گالی دے, اس کے بدلے میں 1000 گالیاں. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. اس کا مطلب ہمارے اندر اور آپ کے اندر صبر پیدا نہیں. اگر آپ یہ ہم اور آپ یہ کام کریں تو ماہ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے اندر قوت صبر پیدا کریں, صبر کی صلاحیت ہونی چاہیے. گالی جب رمضان کے مہینے میں نہیں دے سکتے تو عام مہینے میں کیسے دے سکتے ہیں؟ عام مہینے میں بھی نہیں دے سکتے. ایک مسلمان ایک مومن کی پہچان نہیں کہ وہ گالی دے. آپ نے فرمایا مومن ہے ہی نہیں جو گالی دیتا. اندازہ کریں آپ, ماہ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو خوش کرنے والا مہینہ ہے. یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ میں ٹریننگ دیتا, تربیت دیتا, سکھاتا زندگی گزارنا کیسے چاہیے. ہمیں صبح سے لے کر کے شام تک اپنی زندگی کو دیکھو. ماہ رمضان میں صبح کے وقت آدمی سحری کھاتا ہے, فجر کے وقت سحری کھاتا ہے, پھر آذان سنتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں لگتا ہے. پھر نماز پڑھتا ہے, ظہر کا, عصر کا, مغرب, عشاء اور تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یہ ٹائم ٹیبل اس کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دکان ہے, مکان ہے, بیوی ہے, بچے, نماز کیسے پڑھیں گے, نماز کیسے پڑھیں گے, تلاوت کیسے کریں گے. جب ماہ رمضان میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو, تلاوت کر سکتے ہو, تو عام مہینے میں بھی وقت نکال کر کے یہ کام کر سکتے ہو. یہ ہمیں ماہ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے, ماہ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے. جب عام مہینے میں آپ 4 مرتبہ قرآن ختم کر سکتے ہو, 5 مرتبہ قرآن ختم کر سکتے ہو, تو اے مومنو, یہ قرآن کی تلاوت تمہاری زندگی سے کبھی جانی نہیں چاہیے.
क्योंकि कुरान की तिलावत इतनी बड़ी फजीलत वाली बात है। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आए मेरे बंदे कुरान की आयतें पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों को पार करता चला जा। जो कुरान नहीं पढ़ना जानता है, कटक के पढ़ता है, इमाम कायनात फरमाते हैं कि उसको दोहरा सवाब मिलेगा। आम की तिलावत करे। कुछ लोग रमजान के महीने को देख के 4 मरतबा 5 मरतबा 6 मरतबा खत्म कर दिया, उसके बाद उसको संदूक में बंद करके रख दिया। आंखों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, माह रमजान हमें ये सबक देता है, हमें ये दर्स देता है। जिस तरीके से हमने रमजान के महीने में हमने कुरान की तिलावत की है, हमें आम महीनों में भी करना चाहिए। ये सब्र होना चाहिए कि दुकान छोड़ना पड़ेगा, आपको मस्जिद में जाना पड़ेगा, आपको जमात के साथ नमाज अदा करनी पड़ेगी, आपको वक्त निकाल करके तिलावत करनी पड़ेगी। माह रमजान हमें सबक देता है कि जिस तरीके से तुमने इस महीने में सब्र किया, आम महीनों में भी और अपनी जिंदगी में सब्र करते रहो। जिंदगी भर सब्र करते रहो और सब्र करने वाला ही कामयाब है। सब्र करते रहो और सब्र ऐसा कि उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला। माह रमजान हमें एक तीसरा सबक देता है। तीसरा सबक हमें यह देता है, इस महीने के अंदर जो इबादत कर रहे हो, इसके अंदर इबादत करने के बाद माह रमजान में आदमी ज्यादा से ज्यादा दुआएं करता है। आम दिनों में भी दुआ जारी रखनी चाहिए, सिर्फ माह रमजान ही में नहीं, आम दिनों में भी। और इबादत करके कोई आदमी ये ना समझे कि हमने रमजान के रोजे रख लिए, तिलावत कर लिए, तरावी के नमाज हमने अदा कर ली, हम जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जन्नत तो हमारा कंफर्म हो चुका है। ये गलत फहमी है उसकी। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, सहाबा कराम की जिंदगी देखो। सहाबा कराम रमजान के महीने को खत्म करने के बाद, रोजा रख लेने के बाद, माह रमजान गुजर जाने के बाद सहाबा कराम के बारे में आता, सलफ सालेहीन के बारे में आता है कि 6-6 महीने तक दुआ किया करते थे, आए अल्लाह, आए परवरदिगार, हमने जो रमजान के महीने में रोजे रखे, अल्लाह उस रोजे को कबूल अता फरमा। जो हमने रमजान के महीने में तिलावतें की, अल्लाह उसको कबूल अता फरमा। जो रमजान के महीने में हमने कुरान की तिलावत की है, तरावी की नमाज हमने अदा की है, जो हमने इबादतें की है, जो सदका खैरात किया, अल्लाह उसको कबूल अता फरमा। ये सलफ सालेहीन का तरीका था। हम मुसलमानों का तरीका ये, जैसे माह रमजान खत्म होता है वैसे नमाज से कोई मतलब नहीं, वैसे रोजा से कोई मतलब नहीं, वैसे तिलावत से कोई मतलब नहीं, वैसे दुआ से कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की उस आयत को कभी उठाना, अल्लाह ताला फरमाता वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा। फरमाया कि उस औरत की तरह मत हो जाओ, उस औरत की तरह मत हो जाओ कि जिसने धागे को बनाया, बेहतरीन से धागा तैयार कर लिया, लेकिन धागा तैयार करने के बाद उसको बर्बाद कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। आपने माह रमजान के रोजे भी रखे, आपने माह रमजान में तरावी की नमाज भी अदा की, आपने माह रमजान में तिलावत कुरान भी किया, आपने माह रमजान में सदका खैरात भी किया, और इसके बावजूद भी आप माह रमजान के बाद फिर ना नमाज से कोई मतलब, ना सदका खैरात से कोई मतलब, ना तिलावत से कोई मतलब। फरमाया कुरान की आयत बता रही है, हमें ये बता रही है कि जो लोग रमजान के बाद अगर वही काम करने लगे, गलत काम के ऊपर आमादा हो जाए, जिस तरीके से उस औरत ने धागे को तैयार करने के बाद धागा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, इसी तरीके से कोई रोजा रखने के बाद, माह रमजान के अंदर इबादत करने के बाद अगर नमाज की पाबंदी न करे, अगर दुआ की पाबंदी न करे, कुरान की तिलावत न करे, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, उसने अपने रमजान के महीने की इबादत को भी उसने बर्बाद कर दिया। ये नहीं कि रमजान के महीने में हमने इबादत कर लिया तो हम तो जन्नत में फिरदौस हो। सहाबा कराम की जिंदगी को उठाएं। माह रमजान के महीने में हमें यह सबक देता है कि आप दुआ ज्यादा से ज्यादा करें और इसके बाद भी करते रहें।
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا دیکھو، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، ان اعمل صالحا ترضاه، کہ میں نیک عمل کروں اور ایسا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل عطا فرما۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے توفیق عطا فرما اس بات کی کہ میں تیرے نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں عطا کی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب آپ افطاری کے وقت بیٹھتے ہو، افطار کرنے کے سمے جب آپ افطار کے وقت بیٹھتے ہو، آپ کے سامنے طرح طرح کے پھل فروٹ موجود ہے، پانی موجود ہے، آپ کے پاس شربت موجود ہے، آپ کے پاس طرح طرح کے سامان موجود ہے، کھانے پینے کے سامان موجود ہے، اس وقت اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اس پانی کی قیمت کو سمجھو، اس سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کی قدر کتنی زیادہ ہے، پانی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، پانی کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب آدمی افطار کے وقت بیٹھتا ہے، ماہ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کو بہت ہی زیادہ انمول سمجھنا چاہیے، بہت ہی زیادہ قدر و قیمت والا جاننا چاہیے، کے کر کے بہانا نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ افطار کے وقت پانی کی قدر ہے کہ کتنا قدر ہے اس کی، میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگاؤ۔ ماہ رمضان سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر ہمیشہ کرنی چاہیے۔ پانی بہا کے چھوڑ دیا، اللہ تبارک ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ پانی کے مالک ہو، آپ کے پاس پھل فروٹ ہے، آپ مالدار انبار ہے، اس کا یہ مطلب اس کو برباد کرتے حرام کھانا نہیں موجود ہے، آپ کم سے کم اگر مالدار ہو، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو اس ماہ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قدر کریں۔ محترم حاضرین، تو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کوئی آدمی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، عمل ہونی چاہیے، عمل اس طرح کرنی لوگوں کو کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نیک بندوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ دہر کی اس آیت کو آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے لِنُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ پہچان یہ بتائی نیک بندوں کی کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا لِوَجْهِ اللہ کی رضا کے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ، کوئی ہم تم سے بدلہ نہیں چاہ رہے، کوئی ہم تم سے یہ نہیں کہتے تھینک یو کہو، شکریہ کہو، نہیں، اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماہ رمضان کے مہینے سے کہ ہم دکھاوے کے طور پر کوئی کام نہ کریں، زندگی میں کریں، کوئی بھی کام کریں تو مخلصین لہ، خالص اللہ کے لیے کام کریں۔ سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ کون سا سبق؟ ماہ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بھوک برداشت کرنے کا زندگی میں آپ بس اس وقت آپ یہ ہمیں اس درس یہ تربیت دے رہا ہے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے،
اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے کہ اس وبا کو جلدی سے ہمارے درمیان سے دور عطا فرمائے۔ پیارے ساتھی کرتے ہیں اس وقت تو ہمیں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت السلام کو دیکھیے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ، اور اس وقت کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ یہ کام ہم تیرے لیے کر لیں، اللہ اس کو قبول عطا فرما۔ ماہ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ریاکاری کے طور پر کوئی نہ، روزہ کے اندر ریاکاری کہاں ہے؟ آپ گھر کے اندر کھا سکتے، کون جا رہا دیکھنے کے لیے؟ یہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے۔ آپ کون جان رہا کھانا، کون جان رہا ہے؟ کوئی نہیں جان پاتا ہے۔ آپ وضو بنا رہے ہیں، آپ منہ کے اندر پانی کر رہے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ آپ کے اندر خلوص ہے، آپ کے اندر تقوی ہے، آپ کے اندر ڈر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے کہ زندگی بھر اپنی زندگی بھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے رہے۔ عبادت کا نام صرف روزہ ہی نہیں ہے، عبادت کا نام ڈرنا بھی ہے، عبادت کا نام صبر بھی ہے، عبادت کا نام اسی طریقے سے تقوی بھی ہے، عبادت کا نام اسی طریقے سے دعا بھی ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت ہی بڑا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو عبادت رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے، کنٹینیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آزمانے کی کوشش کی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساز۔ ناظرین، تو یہ رمضان کے بعد یہ ہمارے کانوں میں آتی ہے مؤذن کی اذان کی آواز، الصلاۃ خیر من آتی ہے۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے، اذان سن کر کے مہینے میں مسجدوں میں جاتے ہیں، جیسے وضو بنا کر کے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی کہ نماز ادا کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن تو فرمایا میرے بندے صرف ماہ رمضان کا مہینہ کا صرف عبادت ماہ رمضان میں کر لو تو جنتی نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ فرمایا پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو مہینہ خاص کر دیا، اس میں ٹریننگ دے دی گئی، اس میں تربیت دے دی گئی، اس میں آپ کو مشق کرا دیا گیا۔ ابھی آنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں ایسا ہی گزارنا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو کیا ہوا، پھر بھی ہم صبر کریں گے، پھر بھی اپنی زبان سے گالی نہیں بولیں گے، پھر بھی اپنے کان سے غلط چیزوں کو نہیں سنیں گے، پھر بھی ہم اپنے ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کریں گے، پھر بھی ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ گرچہ ماہ رمضان نہیں ہے تو کیا ہوا، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماہ رمضان کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن بندی کی پہچان یہی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم، عبادت کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں۔ عبادت اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا پیدا نہ ہو۔ اللہ میری عبادت کو اللہ قبول کر لے، اے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خلوص پیدا ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان سے ہمیں یہ اسباب، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک پہلا تو ہم نے بتایا تقوی، یہ ہمیں سبق ملتا ہے، زندگی بھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ڈرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب حالات ماہ رمضان میں تو عام دنوں میں حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا، ماہ رمضان سے صبر کرنا سکھاتا ہے، یعنی زندگی میں صبر کرنا سیکھیے۔ اگر اچھا بندہ بننا ہے، مومن بندہ بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے اندر صبر پیدا کریں۔
اور ہمیں تیسرا سبق یہ ملا ماہ رمضان سے اللہ کی نعمت، چھوٹی چھوٹی نعمتیں کتنی بڑی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نعمت کی قدر ہونی چاہیے اور ہر نعمت کا سوال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کرے گا۔ اور ایک سبق ہمیں یہ ملا ماہ رمضان سے کہ تلاوت صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ عام مہینوں میں بھی ہمیں تلاوت جاری رکھنی چاہیے، عام مہینوں میں بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ماہ رمضان سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملا، جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہ کنٹینیو جاری رکھنی چاہیے۔ ہاں ایک الگ سی بات ہے رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں کچھ نہ کچھ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک سبق اور ملا، وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی ہم دعا کرتے رہیں، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، یہی تو عبادت کی اصل یہی ہے، عبادت اصل دعا کا نام ہے۔ آپ دعا اللہ سے کرتے رہے اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ اور اس سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملا، ماہ رمضان سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملا کہ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم عام مہینوں میں تلاوت کرتے رہے۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس نماز کو، رات کی نماز کو اللہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تاریکی والی نماز ادا کرو، کیونکہ یہ نماز اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا تدخل الجنت بسلام، کہ میرے نیک بندو جنت کے اندر وہ بندے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہیں وہ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں قیام اللیل کیا، اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی کم سے کم ہم اس کا ضرور ہفتہ میں ایک مرتبہ، مہینہ میں ایک دو مرتبہ کوشش ضرور کریں، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ نماز اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ اس نماز سے سکون بھی ملتا ہے، اس نماز سے اللہ قریب بھی ہوتا ہے، اس نماز سے اللہ کا بندہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بھی بنتا ہے۔ اس وجہ سے اس نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک گڑبڑی ہے، کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تو اللہ کے بہترین بندے ہو جاتے۔ بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھ کو اندازہ لگاؤ، وہ لوگ سمجھا کرتے تھے آج ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ رات کے تاریکی میں جاگ کر کے ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، اور نہ جانے چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، اور جاگ کر کے اپنی رات برباد کر لیتے ہیں، 2-3 بجے سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی غائب کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے کبھی فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے میرے بندو میرا پکڑ بڑا ہی مضبوط ہے، جب میں پکڑوں گا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لگ بھگ آدھا گھنٹے کا۔ آپ سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ خود عمل کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ بیان کرنے والے کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور محترم ناظرین جن لوگوں نے سنا ہے ان کو بھی اللہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے نہیں سنا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، شاید کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے، شاید وہ بھی رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد وہ بھی اسی طریقے سے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے لگیں، اور آپ کے شیئر کرنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ ضرور۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی رہی تو دوبارہ پھر آپ کے درمیان میں لائیو ہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کہ اللہ اس کو قبول عطا فرما، جو ہم نے تلاوتیں کہ اللہ
اس کو قبول عطا فرما، جو ہم نے نمازیں ادا کی اللہ اس کو قبول عطا فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا اللہ اس کو قبول عطا فرما۔ اللہ جو بیمار اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہے، جن کے اندر اللہ کھانے کے لیے اناج نہیں، اللہ ان کے اندر ان کے گھروں کے اندر اللہ غیر سے مدد عطا فرما۔ جو وبا، جو مصیبت کرونا وائرس کی شکل میں آئی ہوئی اللہ، اس مصیبت کو اللہ ہم سے دور کر دے اللہ، تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ۔ یہ عذاب یہ اللہ، یہ جو بیماری آئی ہوئی اللہ اس کو تو دور کر دے اللہ۔ رب العالمین ہم تو تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس بیماری کو تو دور کر دے۔ بہت پریشان ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر ایسے پریشان ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کام کرنے کے لیے لاک ڈاؤن ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے مزدور حضرات جا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا معاف کرنے والا اللہ تو اللہ اس ماہ رمضان کے اس مہینے میں ہم دعا کر رہے ہیں، حالت روزہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے اللہ تو اپنے بندوں کے اللہ اس مصیبت کو اللہ دور کر دے اللہ۔ رب کریم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ، جو لوگ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں اپنے گھر سے دور ہیں، آنے کا کوئی راستہ اپنے گھر تک نہیں اللہ، ان کو اللہ کوئی راستہ ایسا بنا دے اللہ جس کے ذریعے وہ گھر پہنچ سکیں۔ اگر مصیبت میں اللہ تو اس کی مصیبت کو اللہ دور کر دے اللہ۔ عید بس آنے ہی والی اللہ، عید کے موقع پہ اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما اللہ، ہم مسلمانوں کو اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی دنیا میں اللہ مسلمان ہیں اللہ، سارے مسلمانوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کے علاوہ بھی وہ اسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ رب کریم ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے اللہ اس کو کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما اللہ، جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہے اور شادیاں نہیں کر پا رہے اللہ غیب سے مدد عطا فرما اور بہترین جوڑا عطا فرما۔ رب کریم جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ رب کریم جو ہمارے ماں باپ گزر چکے اللہ ان کو اللہ کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔